علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ حضرات دی احتشام، آج بہت جی چاہتا ہے کہ میں تاریخ کے دھاروں کے ساتھ سفر کروں اور سرفروشان اسلام کے قدموں کی چاپ سنتے ہوئے میں چشم تصور کو مسجد قرطبہ، قصر احمر، بیت الحکمت بغداد اور دنیا عرب کے نشاط انگیز مناظر سے آباد کر دوں، پھر ایک پر امید شب کی دہلیز پر بیٹھ کر کے میں روشن مستقبل کا خواب دیکھوں اور ایک تابناک صبحوں کی ٹھنڈی کرنیں اوڑھ کر کے میں تعبیر کے سنہرے لمحوں سے میں شام جاں کو معطر کر دوں۔ حضرات گرامی قدر، آج کا موضوع سخن ہے تاریخ میں نوجوانوں کا کردار۔ حضرات یاد رکھیے گا، جب بھی کسی قوم میں کوئی انقلاب بپا ہوا ہے تو اس انقلاب کا روح رواں یہ نوجوان طبقہ ہی رہا، کیونکہ یہ نوجوان ہی میدان عزم و جزم اور بزم و رزم کے شاہ سوار ہوتے ہیں۔ جب یہ بزم سجاتے ہیں تو قومیں ان کے عظیم کارناموں کے سبب مقام رفعت پہ متمکن نظر آتی ہیں، اور جب یہ نوجوان میدان عمل کا رخ کرتے ہیں تو کامیابیاں ان کا مقدر ٹھہرتی۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ عالم میں نوجوان پختہ اور غیر متزلزل ایمان سے مزین اسلامی انقلاب کا پرچم بلند کرتے ہوئے دلیل کارواں بن کر، امیر کارواں بن کر اندھیری راتوں میں نور کی قندیلیں روشن کرتے چلے گئے، جو اپنے خون جگر سے باغوں میں پھول، پھولوں میں رنگ اور رنگ میں حسن کا نکھار پیدا کر کے قلب بے قرار کی تسکین کا موجب بنتے رہے، کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف ہر اٹھنے والی آواز کی زور قلم اور زور بازو دھجیاں اڑا دیں۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، گر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ حضرات وہ نوجوان کہ جنہوں نے جابر و ظالم سلاطین کے آگے کلمہ حق اس شان سے بلند کیا کہ ایوان شاہی لرز کر کے رہ گئے، کہ جنہوں نے وقت کے فرعونوں، وقت کے حامانوں، نمرودوں اور شدادوں کی خدائی کا صاف انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سر مومن ایک رب کے سوا کسی اور کے آگے جھکنے کو نہیں۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ حضرات گرامی قدر، ذرا تاریخ میں نوجوانوں کا کردار تو دیکھیے۔ اسلام تو کمزور تھا نا، تقویت نوجوانوں نے دی۔ اسلام چھپ کر کے جیتا تھا، حضرت عمر نے سینہ تان کر کے جینا سکھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی جرأت و بہادری کے ساتھ قلعہ خیبر میں دشمنان اسلام کو شکست فاش دے کر کے علم اسلام کو بلند کر دیا، تو کہیں حضرت بلال نے عالم کفر کے سامنے دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹ کر کے بھی احد احد پکارا، تو کہیں حضرت جعفر جیسے شہزادے اپنے دونوں بازو کٹوا کر کے بھی علم اسلام کو اپنے سینے پہ تھامے نظر آئے۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں اور میں کس کو چھوڑوں اور کس کا انتخاب کروں۔ حضرات اسلام تو محدود تھا نا، وسعت نوجوانوں نے دی۔ کہیں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نفیر نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پورے یورپ کو روند ڈالا اور پھر یورپ کی چھاتی پہ علم اسلام کو گاڑ دیا۔ کہیں قتیبہ بن مسلم اور عقبہ بن نافع نے فتوحات اسلامیہ کی خاطر
خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا، تو کہیں صلاح الدین ایوبی قبلہ اول کی خاطر سر پہ کفن باندھے میدان کارزار میں کود پڑے، اور پھر ان نوجوانوں نے تاریخ میں ایک ایسا کردار ادا کیا کہ جسے دیکھ کر کے میری قوم کے شاعر مشرق بھی بول پڑے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے جب اپنے موضوع کا جائزہ لینے کے لیے تاریخ حدیث کے اوراق پلٹے تو مجھے وہاں بھی نوجوانوں کا کردار ستاروں کی طرح چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ کہیں امام بخاری و مسلم شریعت مصطفیٰ کا تحفظ کر کے ظلمت قدوں میں علم کے چراغ جلاتے نظر آئے، تو کہیں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی افضل الجہاد کلمۃ عدل، افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر کے تحت جابر و ظالم سلاطین کے آگے کلمہ حق بلند کر کے اسلام کا پرچار کرتے نظر آئے، تو کہیں امام ابو داود و شباب کا قبل حرامکا کے مصداق بن کر حدیث کی تصنیف کرتے نظر آئے۔ تو حضرات گرامی قدر، کہیں یہ تاریخ برے صغیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی، سید نذیر حسین دہلوی، حافظ عبد المنان وزیر آبادی اور حافظ محمد گوندلوی رحمہم اللہ تعالی حدیث مصطفیٰ کی ترویج کر کے احیاء سنت کا علم بلند کرتے نظر آئے۔ حضرات، اسلام کی عزت و ناموس پہ جب بھی حرف اٹھا ہے، انہی غیور نوجوانوں نے اپنا لہو پیش کر کے اس چمن کی آب یاری کی ہے۔ انہوں نے حق کی حمایت اور باطل کی تردید میں پہاڑوں کی چوٹیاں روند ڈالی، سمندروں کے سینے چیر دیے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ اب بخاری کلاس سے ہی انگلش تقریر کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں اسامہ عمار کو۔